السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے پیارے بچوں؟ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ کہانی گھر میں خوش آمدید، جہاں آپ روزانہ سنتے ہیں رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی قرآنی کہانیاں۔ ہم پہنچے تھے 8ویں سپارے میں سورۃ الاعراف تک۔ یہ تو آپ کو یاد ہوگا نا کہ اعراف کون سی جگہ تھی، جہاں ایسے لوگ تھے جن کی نیکیاں بھی اتنی زیادہ نہیں تھی اور برائیاں بھی بہت زیادہ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں گھر والا بنائے، آمین۔ ہم سن رہے تھے حضرت نوح کی کہانی۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھا رہے تھے کہ تم اللہ تعالیٰ کی بات مانو، میں اس کام کے بدلے میں کوئی صلہ نہیں مانگتا۔ تم یہ کہتے ہو کہ جو میرے اوپر ایمان لائے ہیں وہ غریب لوگ ہیں اور میں انہیں دھکے دے کے نکال دوں، میں ایسا تو نہیں کر سکتا۔ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے تمہیں کون بچائے گا؟ اب وہ حضرت نوح علیہ السلام کی باتیں سن سن کر تنگ آ گئے تھے۔ کہنے لگے، نوح تم نے ہم سے بہت جھگڑا کر لیا ہے اور بہت لڑائی کی، اب تو وہ عذاب لے ہی آؤ جس کے لیے تم ہمیں ڈرا رہے ہو، جس کے تم ہمیں دھمکیاں دے رہے ہو۔ ہمیں تو لگتا ہے کوئی عذاب نہیں ہے، تمہاری اللہ تعالیٰ سے نا کوئی بات نہیں ہوئی، بس خواہ مخواہ ہمارا اور اپنا وقت برباد کیے جاتے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب یقین ہو گیا کہ ان کی قوم اب بات نہیں مانے گی تو انہوں نے اللہ سے دعا کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ میری قوم نے مجھے جھوٹا اور دیوانہ قرار دے دیا ہے، اب آپ میرے اور ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیں، ان سے بدلہ لیں اور مجھے اور میرے ساتھ جو مومن مسلمان لوگ ہیں ان کو بچا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی اور ان کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی ساری کشتی بنانا شروع کر دی۔ یہ کشتی کیا تھی؟ اچھا خاصا سمندری جہاز تھا۔ اس وقت کہیں بارش یا سیلاب یا پانی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اب کافروں کے سردار حضرت نوح علیہ السلام کے پاس سے گزرتے اور ان کا مذاق اڑاتے، تم تو بالکل ہی پاگل ہو گئے ہو، خشکی میں جہاز چلانا چاہتے ہو، یہاں کہاں پانی نظر آ رہا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام ان کو کہتے کہ تم ہم پر ہنس رہے ہو، ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں، جلدی ہی تم جان لو گے کہ وہ عذاب کس پر آتا ہے جو اس کو ذلیل و خوار کر دے گا۔ اور آخر کار کشتی بن کر تیار ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا، میں حکم دوں تو ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا لے کر اس پر سوار ہو جانا اور اپنے خاندان والوں کو بھی ساتھ لے لینا، اور پھر ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا۔ حضرت نوح نے کشتی تیار کر لی اور اللہ کے حکم کا انتظار کرنے لگے۔ آخر کار عذاب کا دن آ پہنچا۔ زمین سے پانی ابل پڑا، ہر طرف چشمے پھوٹ نکلے اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جن سے موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ساری دنیا پانی سے بھر گئی۔ تھوڑے سے لوگ جو ایمان لائے تھے، حضرت نوح علیہ السلام ان کو اور ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا لے کر کشتی میں بیٹھ گئے اور کشتی سیلاب کی لہروں میں تیرنے لگی۔ ادھر کافروں کے لیے کوئی جگہ ہی نہ رہی،
جہاں وہ جا کر اپنی جان بچا سکے۔ سب کے سب پانی میں غرق ہو گئے، اور ان میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی تھی جو ایمان نہیں لائی تھی، اور حضرت نوح اور ایمان لانے والوں کی خبریں کافر لوگوں کو دیا کرتی تھی۔ جب سارے کافر سیلاب میں اور طوفان میں ڈوب گئے اور غرق ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے بارش کو رک جانے کا اور زمین کو حکم دیا کہ سارا پانی نگل جاؤ۔ ادھر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ایک پہاڑ میں جا ٹھہری جس کا نام تھا جودی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا، اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ کے لوگوں پر نازل کی گئیں، کشتی سے اتر جاؤ۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان پر ایمان لانے والے لوگوں کو عذاب سے بچا لیا۔ ان میں حضرت نوح کی بیوی اور ایک بیٹے کے علاوہ ان کے سب گھر والے شامل تھے، کیونکہ وہ بھی ایمان لے آئے تھے۔ اچھے ساتھیوں، اس سیلاب میں چند ایمان لانے والوں کے سوا ساری دنیا کے لوگ غرق ہو گئے تھے، اور آج وہی تھوڑے سے لوگ جو حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہو گئے تھے، انہی کے اولاد میں سے اس دنیا میں لوگ موجود ہیں۔ اچھے ساتھیوں، حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور کہانی سنائی ہے، چھوٹی سی کر کے۔ وہ نبی تھے قوم سمود میں۔ قوم سمود ایک قوم تھی جس میں اللہ تعالیٰ کے بہت ہی نیک بندے تھے جن کا نام تھا صالح۔ صالح اسی قوم میں پیدا ہوئے تھے اور وہیں پل کر جوان ہوئے تھے۔ ساری قوم ان کو پسند کرتی تھی کیونکہ وہ بہت ہی شریف، نیک اور پرہیزگار تھے، اور اللہ تعالیٰ نے صالح کو اپنے نبی اور پیغمبر بنایا اور انہیں حکم دیا کہ اپنی قوم کو ہدایت کا راستہ دکھاؤ۔ اب حضرت صالح نے بڑی درد مندی کے ساتھ اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ وہ ان کو کہا کرتے تھے، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور آباد کیا، تم اس سے معافی چاہا اور اس کی طرف پلٹ آؤ۔ وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، وہ بہت غفور و رحیم ہے۔ تم ڈرتے نہیں ہو کہ تم ان چیزوں کے درمیان جو یہاں ہے بس یوں ہی مزے کرتے رہو گے؟ تمہارے پاس باغ ہیں، چشمے ہیں، کھیت ہیں اور رس بھرے ہوئے پھل، تم پہاڑ کھود کھود کر ان میں عمارتیں بناتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اللہ کی بات مانو، بتوں کو مت پوجو۔ اب ہوا یہ، قوم میں جو غریب اور کمزور لوگ تھے ان پر حضرت صالح کے نصیحتوں کا ایسا اثر ہوا کہ سب ایمان لے آئے، مگر جو امیر اور سردار تھے انہوں نے کہا کہ صالح تم کیسی بات کر رہے ہو؟ ہم تو اپنے جو باپ دادا ہیں ہمیشہ سے انہی کے بتوں کو پوجتے آئے ہیں، اور ہم بھی انہی کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ جو باتیں تم کر رہے ہو ان پر تو ہمیں بالکل بھی یقین نہیں ہے۔ تم ایک اکیلے آدمی ہو، ہم خام خواہ تمہارے پیچھے چل پڑے، ہماری کیا عقل ماری گئی ہے؟ اور تم تو ایک کمزور سے آدمی ہو۔ کیا اللہ تعالیٰ کو کوئی فرشتہ نہیں ملا، کوئی امیر شخص، کوئی طاقتور شخص نہیں ملا جس کو اپنا نبی بناتا؟ تمام لوگ انبیاء کے بارے میں ایسی ہی باتیں کرتے تھے،
لیکن حضرت صالح برابر ان کو سچ کی طرف بلاتے رہے۔ تو پھر کافروں نے کہا حضرت صالح سے کہ ٹھیک ہے، اگر تم سچ بات کر رہے ہو تو ثبوت لا کے دکھاؤ، تم سچے ہو تو ہمیں کوئی نشانی لا کر دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نشانی کے طور پر ایک اونٹنی کو بھیجا۔ اونٹنی یعنی کہ ناقۃ اللہ، ناقہ کہتے ہیں اونٹنی کو، اللہ کی اونٹنی۔ اور یہ اونٹنی ایک پہاڑ کے درے سے نمودار ہوئی تھی۔ پہاڑ میں ایک پتھر پھٹا تھا، اس کے اندر سے اونٹنی نکل آئی تھی۔ اب حضرت صالح نے کہا یہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے نشانی بھیجی ہے، اب اس اونٹنی کو کوئی کچھ نہ کہے، اس کو زمین پر چھوڑ دو، کوئی اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ اگر کسی نے اس کو نقصان پہنچایا تو اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے سخت ناراض ہوں گے۔ مگر ہوا یہ کہ پہلے تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ اونٹنی کہاں سے آ گئی ہے، یہ پتھر کے اندر سے کیسے نکل سکتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ اونٹنی سے تنگ آ گئے۔ بھلا کیوں تنگ آ گئے، یہ ہم آپ کو سنائیں گے پھر کسی کہانی میں، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے۔ بس انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اونٹنی کو مار ڈالا جائے، مگر اب وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ کام کون کرے گا۔ آخر قوم کا ایک بہت ہی سخت، ظالم اور برا سردار تھا۔ انہوں نے اس کو کہا کہ تم بہادر ہو، نڈر آدمی ہو، تم ایسا کرو کہ جو ہے تم اس کی ٹانگیں کاٹ دو اونٹنی کی۔ اس شخص نے اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو ملایا اور جا کر اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی۔ ادھر جب حضرت صالح کو اس بات کا علم ہوا کہ اللہ کی اونٹنی ماری گئی ہے، تو انہوں نے کہا بس 3 دن اپنے گھروں میں رہ لو، اور اللہ تعالیٰ نے تم سے سزا دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی جھوٹا وعدہ نہیں کرتا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ یہ پتہ نہیں چیخ کی آواز آئی، یا زوردار زلزلہ ہوا، یا آسمان سے بجلی ٹوٹ پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں قرآن میں بتائی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی سارے لوگ مارے ڈر کے، جو انہوں نے بڑے بڑے گھر بنائے ہوئے تھے پہاڑ کھود کھود کے، وہ کوئی بھی ان کی حفاظت نہیں کر سکے۔ اور وہ جو زلزلہ آیا اس میں ساری قوم تباہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بہت محبت کرنے والے ہیں، جو ان کو ناراض کرے اور ایسے کام کرے جو اللہ کو نہیں پسند، تو اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہو جاتے ہیں، اور پھر جب تک کوئی معافی نہ مانگے اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرتے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔